بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل اور کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ سے محبت نہ کرے، آپ کو نہ چاہے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور تمام دنیا سے زیادہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے والدین سے زیادہ، اپنے لڑکوں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے، پیار نہ کرے اور اپنا پسندیدہ نہ بنائے، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان کے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عمر، تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ سمجھو، اپنی جان سے زیادہ پیارا نہ سمجھو، اپنی جان سے زیادہ پسندیدہ نہ سمجھو، اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہوں، اس نے ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، یہ ایمان کی مٹھاس کو اس نے محسوس کر لیا۔ ان میں سے یہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اسے زیادہ محبوب ہوں، دنیا کی تمام چیزوں سے بھی زیادہ اسے پیارے ہوں، محبوب ہوں، پسندیدہ ہوں۔ اس نے ایمان کی چاشنی کو محسوس کر لیا، یہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اس درجہ محبت فرماتے تھے کہ جسم چھلنی ہو رہے ہیں تیروں سے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آنچ آ جائے یہ گوارا نہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر آپ کو آڑ دیے ہوئے تھے اور آپ کو چھپائے ہوئے تھے، اور آپ کے جسم پر تیر بارش کی طرح برس رہے تھے، لیکن نبی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور ایک صحابی کو سولو دینے کا ارادہ کیا جا رہا ہے، اور اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری جگہ پر نبی ہوتے تو تم کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری جگہ نبی کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو مجھے گوارا نہیں، نبی کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو ایک گوارا نہیں۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی آپ سے۔ اور جنگ کے موقع پر جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو مالک ابن سنان نے آپ کا خون دانت کا زمین پر گرنے نہ دیا بلکہ اسے چوس لیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ابن سنان کے بارے میں فرمایا کہ جس کے جسم میں میرا خون پہنچ گیا ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں ٹچ کر سکتی، جہنم کی آگ نہیں کھا سکتی۔ اور جب آپ وضو فرماتے تو وضو کا پانی صحابہ کرام ایسے لینے کے لیے آپس میں لڑتے تھے اور سبقت کرتے تھے کہ ہم آپ کا پانی لے لیں وضو کا۔ یہ آپ سے محبت کی علامت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی محبت صحابہ کرام نے کی کہ سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنگ کے موقع پر آپ سے محبت کی علامت کو دکھاتے ہوئے گھر کا جو سارا سامان تھا وہ لے آئے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ گھر پر کچھ چھوڑا بھی ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اور جب آپ ہجرت کرنے جا رہے تھے
اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے اور آپ کے اس سفر ہجرت میں ساتھ تھے۔ گھر پر کچھ نہیں چھوڑا تھا، تو ان کے والد حضرت ابو قحافہ نے حضرت اسماء سے یا ان کے جو بچے تھے ان سے پوچھا کہ ابو بکر نے کچھ چھوڑا ہے، چونکہ وہ نابینا تھے۔ تو حضرت اسماء نے کہا ہاں بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، اور وہ کنکریاں جو طاق میں رکھی ہوئی تھی وہاں لے جا کر دکھاتی ہیں کہ یہ چھوڑ کر گئے ہیں، اور حضرت اسماء کہتی ہیں کہ خدا کی قسم حضرت ابو بکر نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے کہ آپ کو ایک کانٹا بھی چبھ جانا گوارا نہیں فرماتے تھے، اور آپ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی بات مانی جائے، آپ کے حکموں پر چلا جائے، آپ کا نظام فالو کیا جائے، آپ کی سنت کو اپنایا جائے، آپ کے طریقوں کو اختیار کیا جائے، آپ کو آئیڈیل اور ماڈل تسلیم کیا جائے، اور آپ کو پوری دنیا کے لیے رہنما اور ہادی کی حیثیت سے مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی ان سارے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں صرف مسلمانوں کا رسول نہیں ہوں، کلمہ پڑھ لینے والوں کا رسول نہیں ہوں، بلکہ سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں سب کی طرف سندیش ٹاپ بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں سب کی طرف پروفٹ بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں سب کا میسنجر ہوں، میں سب کے لیے خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، خدا کا میسج لے کر آیا ہوں، کسی ایک خاص جماعت کے لیے، طبقے کے لیے، گروہ کے لیے بن کر نہیں آیا، میں سب کے لیے بن کر آیا ہوں، میں سب کے لیے رحمت ہوں۔ قرآن کہہ رہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے سنسار کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری یونیورس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہوں۔ ہم نے آپ کو پوری یونیورس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کسی ذات اور برادری اور طبقے کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ غریبوں کے نبی ہیں، امیروں کے نبی ہیں، جو دین کو مانتا ہے اس کے بھی نبی ہیں، اور جو دین کو نہیں مانتا اس کے بھی نبی ہیں، سب کے لیے نبی بنا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں۔ اور آپ نے ظلم کرنے سے منع کیا ہے، پاپ کرنے سے روکا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کے سامنے چھری نہ لے کے جایا جائے اور تیز کر لی جائے، اسے تکلیف نہ پہنچے، اور یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جانوروں کا خیال رکھا جائے، ان پر ان کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادا جائے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ جانوروں کو خیال رکھا جائے ان کے چاروں کے بارے میں کہ انہیں صحیح وقت پر کھلایا جائے اور صحیح ٹائم پر انہیں چارہ دیا جائے، انہیں بھوکا نہ رکھا جائے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے جو حدیثوں میں آیا ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں نے اس کو دیکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت بلی کو پیاسا باندھ رکھتی تھی اور اسے کھانا وغیرہ نہیں دیتی تھی، غذا نہیں دیتی تھی۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے۔ اور ایک عورت تھی جو فاحشہ تھی، بدکار تھی، بدچلن تھی، آوارہ تھی، اور شریعت اور گناہ کے کام میں ملوث تھی، لیکن اس نے ایک کتے کو جو پیاسا تھا، کیچڑ چاٹ رہا تھا، تو اس عورت نے اپنے دوپٹے سے پانی کنویں سے نکال کر کے اس کو پلا دیا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے، میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ کی شکشا ہے جو جانوروں کے تعلق سے ہے۔ کیا گمان ہے، کیا خیال ہے کہ انسانوں کے بارے میں آپ کی تعلیمات کیا ہوں گی؟ انسانوں کے بارے میں یہاں تک کہ فرمایا کہ کسی کو چھری دی جائے، چاقو دیا جائے تو اس کو الٹا کر کے دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان بہکا دے، پھسلا دے، ورغلا دے تو وہ چاقو اس کسی بھائی کے لگ جائے اور پھر وہ زخمی ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے، ان سے روکا ہے۔
حد درجے اور غائب درجہ احتیاط کیا ہے کہ انسانوں کو اور منشیوں کو، ویکتیوں کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، انہیں اذیت نہ پہنچنے پائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے، کسی مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے۔ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے کعبہ تو کتنا قابل احترام ہے، تو کتنا قابل احترام ہے، لیکن یہ یاد رہے ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کو یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس کو بے سر و سامان نہیں چھوڑتا، اس پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یہ ایک کہاوت تھی جو پورے عرب میں مشہور ہو گئی تھی، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او کان مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ گئے کہ اس کی تو مدد ہو سکتی، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک دینا ہی اس کی مدد ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیریکٹر مینرز کے بارے میں بتلائے، وہ تعلیم تھی۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، شکشک بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں پوری دنیا کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور کہیں فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن انما بعثت معلما، اور کہیں فرمایا انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بعثت لأتم، اور کہیں فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کو مکمل کروں، اور میں اخلاق کو مکمل کروں، کیریکٹر کو مکمل کروں، مینرز کو مکمل کروں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشائیں ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، اور آپ کی رہنما ہدایات ہیں جو ہر انسان کے لیے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں پر ظلم ہونے سے منع فرمایا ہے کہ انہیں بھی ظلم نہ کرو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ العیال خلق اللہ، کہ عیال اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق سارا کنبہ ہے۔ اور کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، المسلمون كجسد واحد اذا اشتكى منهم عضو تداعى لهم سائر الجسد والحمى۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم میں کہیں تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے، سارا بدن میں تکلیف اور درد محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھے مسلمان کہ مسلمان ایک جسم کی طریقے سے ہیں، اور جسم میں کہیں بھی درد محسوس ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایسے مسلمان کو دنیا کے کسی کونے میں کوئی درد ہو، رنج ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، مسلمان کو چاہیے کہ تکلیف میں وہ محسوس کرے، اس کے غم میں وہ شریک ہو، اس کے رنج میں شریک ہو۔ یہ نبی کی تعلیمات ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان مسلمانوں سے، ان انسانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو، میری اتباع ہی میں اللہ کو تم خوش کر پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو تم راضی کر پاؤ گے۔ اور اس کے علاوہ صرف ڈھونگ رچنا کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے لیکن ان کی تعلیمات کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان کے طریقوں سے پیٹ موڑے ہوئے ہیں، اور ان کے احکام کو بالکل ترک کیے ہوئے ہیں، آپ کی جو شکشائیں تھیں
تھی، آپ کی تعلیمات تھی، آپ کا جو نظام تھا، آپ کا جو سسٹم تھا، پوری دنیا کے لیے اس کو چھوڑے ہوئے ہیں اور غیروں کے طریقوں کو اپنائے ہوئے، غیروں کے نظام کو فالو کیے ہوئے، غیروں کے رہن سہن کو، کھان پین کو اور پہناوے کو اور افکار کو، تھاٹس کو اور فکروں کو اور گھر کے ہر نظام کو دوسروں کا اپنائے ہوئے ہیں، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ ہمیں اس نبی سے محبت ہے۔ یہ صرف ڈھونگ ہے۔ لو کان حبک صادقا لأطعته فإن المحب يحب لمن يطيع، کہ اگر تمہاری محبت صادق ہے، اگر تم محبت میں سچے ہو تو تم اطاعت کرو، اور صرف یہ کہنا کہ ہمیں محبت ہے یہ صرف ڈھونگ ہے اگر اطاعت نہیں ہے۔ اگر آپ کے نظام کو فالو نہیں کیا جا رہا، آپ کے طریقوں کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے، اپنے بچوں کو اسلام کی شکشا اور نبی کی تعلیمات نہیں دی جا رہی ہیں، اور اپنی عورتوں کو نبی کی حدیثیں اور نبی کے مزاج شریعت کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہے تو، اور اپنے گھر کے نظام کو نبوی نظام کے تحت نہیں لیس کیا جا رہا ہے، تو یہ صرف محبت جھوٹی ہے جو اوپر سے کی جا رہی ہے، کیونکہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کے نظام کو فالو کرتا ہے، اس کے طریقوں کو اپناتا ہے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے، اس کی ہر بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، خود بھی کرتا ہے، اپنے بچوں سے بھی کرواتا ہے، اور اپنے دوستوں احباب میں ان کی بات کی چرچا کرتا ہے اور ان کو پھیلاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے دل و جان کے ساتھ، آپ سے محبت کی جائے، دنیا کی ہر چیز اور معلومات کے ساتھ محبت کی جائے، اور یہ یاد رکھا جائے کہ نبی کی محبت جب آڑے آ جائے تو پھر دنیا کی ساری چیزیں ہیچ ہیں، آپ کی محبت اول نمبر پر ہے، اور آپ سے محبت ہی ایمان کے تکمیل، ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ اے مسلمانوں، یہ عہد کر لو کہ نبی کی تعلیمات کو اپنے گھروں میں عام کریں گے، نبی کی شکشا کو پھیلائیں گے، اور جو شبیہ بگاڑی جا رہی ہے، جو تصویر پر گرد و غبار ڈالی جا رہی ہے، حقیقت کو کھول کر بیان نہیں کیا جاتا بلکہ کذب بیانی سے کام لیا جا رہا ہے، دروغ گوئی سے کام لیا جا رہا ہے، اس کو کھول کر بتائیں گے، نبی کی تعلیمات کو کھول کر سب کے سامنے سنائیں گے، اور اپنے بھائیوں سے اس کی شبیہ کو بالکل صاف اور شفاف پیش کر کے ان کے سامنے بتائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کی شکشائیں ہیں ان شکشاؤں کو نوٹ کر کے دوسروں تک پہنچائیں گے، چاہے وہ پمفلیٹ کی شکل میں ہوں، کتابوں کی شکل میں ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا منہج تھا وہ تعلیم تھا، تعلیم کو اپنے گھروں سے آراستہ کریں گے، اور دوسروں کے نظام کو بالکل نکال گھر سے باہر کریں گے۔ اپنے عورتوں کو، اپنی ماؤں سے بھی کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نجات دہندہ ہیں، نجات دینے والے ہیں، آپ ہی اس کائنات کے رہبر ہیں، آپ ہی اس کائنات کے رہنما ہیں، آپ ہی کے نظام میں برکت ہے، آپ ہی کے سسٹم میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی اور بھلائی کی چیز رکھی ہے۔ دوسروں کے نظام اور دوسروں کے سسٹم، دوسروں کے کھان پین کا نظام، دوسروں کے پہناوے اور دوسروں کے پکوان پر نظر رکھنا اور اس کو فالو کرنا سوائے ہلاکت اور تباہی کے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری اس پر پکڑ ہوگی جب اللہ کے رسول نے ایک سچا اور صاف ستھرا نظام ہمیں عطا فرمایا ہے، اور صاف ستھرا ہمیں قانون عطا فرمایا ہے جو اللہ کا قانون ہے، جس میں کسی طریقے سے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جس میں کسی طرح کی ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ قانون ہے، وہ اصول ہے، وہ ضابطہ ہے، وہ آئین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی عافیت ہے، دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیگر لوگوں کے قانون کو، دیگر لوگوں کے دستور کو ہم اپنائیں گے،
اس کے علاوہ دیگر لوگوں کے طریقوں کو، پہناوے کو، کھان پین کو، نظام کو، مزاج کو اور گھر کے رہن سہن کو اپنائیں گے، اس میں ذلت ہے، اس میں ذلت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم ایسی قوم ہیں، ایسی امت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، نبی کے قانون اور نبی کی شریعت اور نبی کے احکام اور نبی کے طریقوں کی وجہ سے دی ہے۔ اگر یہ عزت دوسروں کے پہناوے میں، دوسروں کے قانون میں، دوسروں کے بتائے ہوئے نظام میں، دوسروں کے بتائے ہوئے رہن سہن کے سسٹم میں تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل فرمائے گا اور ذلت اور رسوائی ہمارے سر چڑھے گی، اور پھر ہم دنیا میں رسوا ہوں گے۔ ہر کوئی جو اٹھے گا کچل دے گا، مسل دے گا اور کوچ دے گا اور جو چاہے گا کیچڑ اچھالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو صحیح طور پر اسلام کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے گھر کے نظام کو نبوی نظام تعلیم اور نظام رہن سہن کے اعتبار سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔